بہت اہم پیغام ہوتا ہے. یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو ہر ہفتے یہاں شہربانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیت خدا کا ہم پہ کھلا ہے اور ہم اس لیے مناتے ہیں. یہ یونا کی انجیل 13 باب ہے، یہ آخری کھانا ہے، اور اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ میری یادگاری میں یہی کیا. 13 باب اس کی 10 آیت سے شروع کریں گے، بلکہ 8 آیت سے شروع کریں گے. پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھونے نہ پائے گا. یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دوں تو میرے ساتھ شریک نہیں. شمعون پترس نے اس سے کہا اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے. یسوع نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے. اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں، کیونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا. اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں. پر جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. پر جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو. آمین آمین. اب یہ ہے خدا کا کلام. یہاں تنظیموں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہے خدا کا کلام. خداوند نے پاؤں دھو کر ایک نمونہ دے دیا. اس نے کہا کہ اس جو نوکر ہے وہ اپنے مالک سے نہیں بڑا. تم مجھے استاد کہتے ہو خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. اور جب کہتا مجھ استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں تو تم پر بھی فرض ہے ایک دوسرے کے پاؤں دھوئے. خود اس نے سب کے پاؤں دھوئے ہیں اور بعد میں اس نے کہہ دیا کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ خداوند آنے والی باتوں کو جانتا تھا کہ اگر ایک دھوتا رہے گا تو دوسرے گھمنڈ میں رہیں گے. وہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہمارے پاؤں دھوتا ہے. اس لیے خداوند نے کہہ دیا کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو تاکہ تم کو پتہ چل جائے کہ تم برابر ہی ہو. اگر تم نے پاؤں اس کے دھوئے تو اس نے بھی تمہارے دھوئے، تاکہ کوئی گھمنڈ نہ کرے. ہلیلویا. ہلیلویا. یہ ہے خدا کی کلام کی ترتیب. اس نے کہا کہ میں نے پاؤں دھو کر تجھے نمونہ دے دیا اور تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. ایک ہی بندہ صاحب کے پاؤں نہ دھویا کرے، ایک دوسرے کے. اس بات کو آپ نے سمجھنا. بہت سارے مشرے بھی ہیں، خادم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم دھوئیں گے تو ہم خدا کے کلام کو پورا کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا وہ پورا کر، بلکہ وہ خدا کے کلام کو بڑھا رہے ہیں یا زیادہ کر رہے ہیں. اگر خداوند نے کہہ دیا ایک دوسرے کو دھویا کرو تو پھر ایک بندہ دھو رہا ہے، جس کا مطلب ہے خدا کے کلام کو رد کر رہا ہے. آپ نے پڑھ لیا، سن لیا نا. اگر نہیں یقین تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کلام میں کہا ہے کہ میں نے جو کر دیا ہے نمونہ تمہیں دے دیا ہے تم بھی کیا کرو، اور تم پر بھی فرض ہے ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، ایک دوسرے کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بھائی میرے پاؤں دھوئے گا میں اس کے دوں گا تو ہم برابر ہیں. ہلیلویا. اور ہم مسیح میں سب برابر ہیں. ہم سب مسیح میں برابر ہی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے اپنے آپ کو ایک جیسے سمجھنا چاہیے. اگر بدن ہے، بدن اگر ایک جو آپ فگر ہے، ایک کو چوٹ لگے گی تو دوسرے کو بھی لگے گی، یعنی کہ پورے بدن کو تکلیف ہوگی. اگر آپ کی ٹانگ کو درد ہے تو پورا بدن ٹانگ درد محسوس کرے گا. بازو پہ درد ہے تو پورا بازو یعنی کہ پورا بدن درد محسوس کرے گا. اگر ہم ایک جیسے ہیں یعنی کہ ایک بدن ہے تو پھر ہماری سوچ بھی ایک جیسے ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. ان باتوں کو آپ سمجھیں گے تو ہم مسیح کی محبت کو جان لیں. کبھی آپ خادم کی طرف نہ دیکھیں، کلام کی طرف دیکھیں، کیونکہ خداوند نے کہا جو یہ کہتے ہیں وہ سنو لیکن جو یہ کرتے ہیں وہ نہ کرو. اس لیے کہ خداوند جانتا تھا کہ یہ اب لوگ میرے سامنے ایسے کر رہے ہیں تو میرے بات کیا نہ کرتے.
खुदावंद इन बातों को जानता है, इसलिए तो उसे अव्वल आखिर कहा गया, इसीलिए तो उसे अव्वल आखिर कहा गया, अल्फा और ओमेगा कहा गया, क्योंकि वो आने वाली बातों को जानता था। कि हो सकता है कि कोई खादम हमाकत में रहे और कहे कि मैं सबके पाँव धोऊंगा, और खुद के अपने आप को सबके पाँव धोकर छोटा नहीं बनेगा, बल्कि अपने आप को बड़ा समझेगा। ये नहीं कि ऐसी हमाकत नौकर होकर भी मालिक बनने की कोशिश करे, इतनी हमाकत नहीं होनी चाहिए। अब खुदावन ने बराबर आपको कर दिया तो तुम क्यों अपने आप को मालिक बनाओगे? उसने कह दिया कि एक दूसरे के पाँव पे आओ। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी किसी जगह पे हो तो आप उनको बता सकते कि यूना की इंजील 13 बाब में पढ़ लें, उसकी 12 ऐसे शुरू करेंगे तो आपको 15-16 तक समझ लग जाएगी कि खुदावन ने कहा कि एक दूसरे के पाँव पे आओ। उसने तो खुद पहले सब के धो दिए थे, लेकिन उसने बाद में हुक्म ये दिया कि एक दूसरे के पाँव धोकर। अब दो शख्स जाएंगे एक दूसरे के पाँव धोकर आए। हालेलुया, हालेलुया। दो कराएं फिर हम शहर भर में शामिल। दो शख्स उठे